نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات تلاوت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، نہ اس پر سفر کے نشان دیکھے جاتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ آگے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے سوالیہ انداز میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور تم رمضان کے روزے رکھو، اور اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص پر تعجب کیا کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کیے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کی علامات نشانیاں ہی بتائیں۔ فرمایا، اس کی علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور ننگے پاؤں ننگے
بطن والوں، مفلسوں اور بکریوں کے چرواہوں کو تم اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ شاندار مکانات اور عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر نبی کریم علیہ السلام کے پاس ٹھہرا رہا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ اس طرح تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو ہم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا یہ درس دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔